یقیناً ایک مختصر سے تمہید سے اور اس انٹروڈکشن سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا آج کا موضوع زیب و زینت ہے، اور اس میں مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی قرآن و سنت کیا قیودات ایک دائرہ کار وضع فرما رہا ہے۔ میں نے جس طرح آغاز میں بھی کہا کہ وہ دین کے جو آئینہ دیکھنے کے بھی آداب، چلنے پھرنے کے آداب، جوتے پہننے ہیں تو کیسے پہننے ہیں اس کے آداب سکھاتا ہو، اس کے قرینے اور سلیقے سکھاتا ہو، تو یقیناً یہ کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے کہ کیسا نظر آئے، ایک مسلمان کو کیسا نظر آنا چاہیے ہے۔ آج ہمارے درمیان جو شخصیات تشریف فرما ہے، آپ کی بہت ہی جانی پہچانی، ہر دل عزیز، محبوب اور مرغوب شخصیت، میں ان کے لیے کہا کرتا ہوں کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت جنہیں یہ عزت، یہ مرتبہ اور یہ فن عطا کرتا ہے کہ ان کی گفتگو سماعتوں سے گزرتی ہوئی قلوب پر اثر کرتی ہے۔ حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب تشریف فرما ہے، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آپ کی ہماری بہت ہی جانی پہچانی، ہر دل عزیز، محبوب اور مرغوب شخصیت۔ الحمدللہ بہت کم عرصے میں انہوں نے اپنی خوبصورت انداز گفتگو سے بہت سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا ہے۔ حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت شناخہ جو لاہور سے ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں اور بہت خوبصورت انداز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، حافظ نور سلطان صاحب۔ السلام علیکم۔ آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ، بہت نوازش آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی۔ مفتی صاحب، زینت ہے کیا؟ زیب و آرائش کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینت کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو سنوارنا، بنانا، خوبصورت بنانے کے لیے کوشش کرنا، یہ تمام زینت کے معنی ہیں۔ کیا مرد کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوبصورت بنائے یا خوبصورت دکھے؟ جی ہاں، قرآن و حدیث سے اس کی بالکل اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ تم ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو۔ یہ مردوں سے خطاب ہے، اور اس کی تفسیر فقہاء اعظام نے بیان فرمائی کہ ہر نماز کے لیے مرد کو چاہیے کہ وہ اہتمام کرے، اچھا لباس، اپنے آپ کو سنوارے، اس کے علاوہ عطر وغیرہ لگائے، خوشبو لگائے، مسواک وغیرہ کرنے کے بعد وہ نماز کو ادا کرے۔ تو یہاں خود زینت کا لفظ مرد کے لیے استعمال کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ تکبر مت کرو، کیونکہ تکبر جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ تو کسی صحابی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اچھا لباس پہنے، اچھے انداز سے زندگی گزارے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تبارک و تعالی جمیل ہے، خوبصورتی کو محبوب رکھتا ہے۔ تو یہ خود اشارہ فرما دیا اس جانب کے زینت کا اختیار کرنا اگر دائرہ شریعت میں ہو تو ممنوع نہیں ہے۔ ایسے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جو بہت ہی معمولی قسم کا لباس پہنے ہوئے تھے، مفلوق الحال سے نظر آتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کچھ مال نہیں ہے؟ تو عرض کیا رسول اللہ، ہر قسم کا مال ہے، مویشی ہیں، زمینیں ہیں، زراعت میں کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ بہت کچھ ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ پھر ان نعمتوں کا اثر تجھ پر ظاہر ہونا چاہیے۔ تو یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب عنایت فرمائی، اور خود نبی کریم کے اگر آپ عمل کو دیکھیں، جس میں انشاءاللہ اس پہ مزید گفتگو بھی کریں گے، تو آپ نے بھی اپنے آپ کو اس حد تک سنوارا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد لوگوں کے دل میں ایک اٹریکشن پیدا ہوتی ہے، ایک میلان پیدا ہوتا ہے، دیکھ کے کوئی کراہت یا نفرت یا ایک دل سے جو ایک دوری سی پیدا ہوتی ہے کسی کے لباس کو دیکھ کر، اس قسم کا کوئی عمل سرکار نے اختیار کیا۔ مفتی صاحب، اگر ہم آغاز میں مرد کے حوالے سے ہی بات کریں، پھر عورتوں کے حوالے سے پھر بعد میں ڈسکشن کرتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو ایک عام طور پر ایک تصور پایا جاتا ہے کہ جو مسلمان ہے یا اسلام سے بہت وابستہ ہے، اس کی تبلیغ اور اس کی ترویج کے لیے کام کر رہا ہے، بس وہ تو بہت مفلوق الحال سا دکھنا چاہیے، ایک سادگی کا پیکر دکھنا چاہیے، اور بس ایسے ایک فقیر سا دکھنا چاہیے ہے۔ یہ تصور کیا ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ تسلیم صاحب۔ جی نہیں، یہ تصور درست نہیں ہے، غلط تصور ہے کہ اسلام سے وابستہ ہونا یا مذہبی فیلڈ میں آنے کے بعد یہ خیال کرنا کہ لباس اور اپنے جسم کی خوبصورتی کا کوئی خیال نہ کیا جائے، بالکل غلط تصور ہے۔ اسلام تو بیوٹی یا خوبصورتی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا تو اصل تعلق ہی اسلام سے ہے۔ صحیح۔ ہم زیب و زینت کی بات کرتے ہیں، زیب و زینت کا معنی ہی یہی ہے
کسی چیز کا اس طرح حسین ہونا کہ اس کا کوئی حال بھی معیوب نہ ہو. ٹھیک. یعنی ایک چیز کسی اعتبار سے تو درست ہو، حسین ہو، اور کسی اور اعتبار سے درست نہ ہو تو یہ پھر اصل میں حقیقتاً حسن نہیں کہلائے گا. صحیح. اس لیے اسلام کے اندر اس چیز کو حسین کہا گیا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے حسین ہو. ٹھیک. پھر جب ہم حسن کی تعریف کرتے ہیں یا حسن کی بات کرتے ہیں یا خوبصورتی کی، زیب و زینت کی بات کرتے ہیں، اس میں چند بنیادی قدریں ہیں اخلاقی، ان کا لحاظ کیا جائے پھر آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے. صحیح. مثال کے طور پہ زیب و آرائش میں اس چیز کا لحاظ کیا جائے کہ آپ کی زیبائش بے حیائی کا باعث نہ بنے. ٹھیک. اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ دِينٍ خُلْقٌ وَخُلْقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ. ہر نظام کی ایک نیچر ہوتی ہے، ہر سسٹم کی، اور اسلام جس سسٹم پر، جس نیچر پر ڈیولپ کیا گیا ہے وہ حیا ہے. اسلام کا کوئی بھی معاملہ ہو، اسلام کا نظام معیشت ہو، نظام معاشرت ہو، نظام سیاست ہو، یا خود انسانی زندگی کے معاملات ہوں، معاشرتی زندگی کے معاملات ہوں، حیا کے بغیر نہیں ہوتے. صحیح. یعنی اس کے اندر حیا کا عنصر پایا جائے. پھر اسی طرح کسی چیز میں انسان زیبائش میں اس چیز کا لحاظ کرے کہ اس کے اندر زیبائش کے باعث تکبر پیدا نہ ہو، تکبر نہ آئے اس کے اندر. مفتی صاحب جی آپ کچھ کہیں. اسی طرح ایک اور اخلاقی قدر ہے کہ انسان زیبائش اختیار کرتا ہے اس میں اسراف بھی نہ ہو. قرآن حکیم نے ہمیں واضح کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین. کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو. ٹھیک. اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف پہننے سے منع نہیں کیا گیا. اسراف کس شکل میں آئے گا پھر؟ یعنی اسراف اگر آپ فرض کریں کہ 5,000 روپے کا یا 10,000 روپے کا کرتا پہنتے ہیں یا 25,000 روپے کا سوٹ پہنتے ہیں تو اس میں اسراف کہیں ہے؟ اسراف کا اس اعتبار سے نہیں ہم دیکھیں گے کہ یہ قیمتی ہے یا سستا ہے. ٹھیک ہے. اسراف کا جب ہم کسی چیز کو معیار قرار دیں گے، مثال کے طور پہ آپ لباس سلواتے ہیں، آپ کے جسم کے حساب سے آپ لباس سلوائیں گے، لیکن آپ اس لباس میں زائد کپڑا استعمال کر لیں گے. یا پھر آپ لباس پہنتے ہیں اور لباس پہننے کے بعد آپ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ایک بار پہنا ہوا دوسری بار نہ پہنوں، جبکہ بزرگوں کا، صالحین کا یہ عمل تھا کہ لباس کو باقاعدہ مکمل استعمال کرتے تھے، بسا اوقات اس پہ پیبند بھی لگاتے تھے. تو یہ جو اسٹینڈرڈ بن جائے کہ بس ایک بار استعمال کیا پھر نہیں استعمال کروں گا، یہ اسراف ہے کہ اس کو پھینک دیں. عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت سرکار نے فرمایا کہ جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پیو، بشرطے کہ اس میں دو چیزیں نہ ہوں، ایک تکبر، دوسرا اسراف. ٹھیک. یہ تو اس میں تکبر اسراف سے منع کیا. اور اسراف کی تعریف ہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کرنا، کوئی نعمت استعمال کرنا اور اس کو استعمال کرنے میں نہ دنیاوی فائدے کا قصد ہو نہ اخروی فائدے کا. ٹھیک. اس انداز سے اس کو استعمال کرنا یہ پھر اسراف میں چلا جاتا ہے. اصل میں تو قصد اور نیت کا دخل ہوتا ہے. ٹھیک. قیمتی، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، قیمتی یا ادنا قیمت کا حساب اس کا اعتبار نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جبے تحائف میں آیا کرتے تھے انتہائی بیش قیمت بھی ہوتے تھے، سرکار نے باقاعدہ ان کو پہنا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر بہت قیمتی لباس پہنتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمیشہ بہت ہی شان کے ساتھ رہتے تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ گھوڑے پہ بیٹھے جا رہے تھے تو ایک کافر نے ایک لگام پکڑ لیا آپ کی گھوڑے کی اور کہا کہ اے مسلمانوں کے امام، آپ کے نبی نے تو یہ فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، تو یہ میرا ساتھ الٹا معاملہ ہے کہ آپ تو پوری جنت میں رہ رہے ہیں اور میں انتہائی مفلوق الحال ہوں. تو آپ مسکرا دیے اور آپ نے فرمایا کہ جب تو جہنم میں چلا گیا، اگر تو جہنم میں چلا گیا تو تجھے جنت، دنیا کی جنت محسوس ہوگی، اور اگر میں جنت میں چلا جاتا ہوں تو اس عیش کے باوجود مجھے دنیا ایک جہنم ہی محسوس ہوگی. صحیح. ناظرین، ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ اور آگے بہت ہی دلچسپ گفتگو ہے، ضرور دیکھتے رہیے گا، کہیں مت جائیے گا. ہم لوٹ